اس دنیا کا المیہ رہا ہے کہ یہاں بعض انسانوں نے خدا بن کر حکومت کی اور پھر ان ناخداؤں نے معاشرے میں ایسے قوانین و ضوابط نافذ کیے کہ جو معاشرے کے مراعات یافتہ طبقے کے سوا ہر ایک کے لیے باعث آزار تھے۔ ایک فرعون ہی نہیں، کئی فرعون نما انسانوں نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا اور اپنے آگے نہ جھکنے والوں کے سر قلم کر دیے۔ اس ظلم و جبر کا شکار مرد ہی نہیں، خواتین بھی ہوئیں، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد زمانے نے ہر طرف بدلے ہوئے مناظر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کی وجہ سے عورتوں کو اپنا مقام واپس ملا، نہ صرف عرب میں بلکہ اس پوری دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بدولت ہی یہ ممکن ہوا کہ عورتوں کو اپنے حقوق ملے، اور وہ حقوق کون کون سے تھے؟ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ان حقوق کو واضح کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کی ہوسٹ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے عورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی تعلیمات اس پوری دنیا بلکہ اس پورے جہان کے لیے لے کر آئے ہیں، ان میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں اور عورتوں کو کیا حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق جو ایک عورت کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے اور اسلام نے عطا کیا ہے، وہ ہے ایک باوقار اور آزاد زندگی کا حق۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں زندہ درگور لڑکی کی مذمت شدید الفاظ میں کی گئی اور کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھے گا کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ آج بھی کئی معاشروں میں مختلف وجوہ کی بنا پر فیمیل انفینٹیسائیڈ کا مجرمانہ عمل موجود ہے، جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سخت قابل مذمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان ہر طرح کے امتیازی سلوک سے منع فرمایا اور بیٹیوں کی اچھی پرورش اور ان کی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرنے پر جنت میں داخلے اور قیامت کے دن اپنے قریب رہنے کی خوشخبری دی۔ لڑکیوں کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ان کے شریک حیات کا انتخاب ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال قبل کے عرب معاشرے اور آج کے ہمارے معاشرے میں بھی اس حوالے سے افراط و تفریط نظر آتی ہے۔ کئی والدین اپنی مجبوریوں، خاندانی روایات اور بعض اوقات محض انا کی خاطر بیٹیوں کا رشتہ غلط جگہ اور ان کی مرضی کے خلاف طے کر دیتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے لڑکیوں کو شریک حیات کے انتخاب میں اپنی مرضی اور جبریہ نکاح کی صورت میں رجوع کا حق دیا ہے۔ یہ ہے ایک عورت کا تیسرا حق، یہ ہے ایک لڑکی کا تیسرا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی تعلیم لازمی قرار دی اور اسے عملی صورت میں سوسائٹی میں رائج کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مردوں کے ساتھ بے شمار خواتین بھی قرآن و حدیث اور دنیوی علوم میں بھی اعلیٰ مراتب تک پہنچیں۔ تب ہی آج ایک اندازے کے مطابق برٹش لائبریری میں سینکڑوں خواتین محدثین سے منسوب کتابیں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو زندگی کے بلند مقصد سے آگاہ کیا اور اللہ کی بندگی اور فرما برداری کی صورت میں پورے اجر کی خوشخبری دی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عورت تقویٰ اور پرہیزگاری میں بھی بلند مقام تک پہنچ سکتی ہے اور اللہ کی نظر میں ویسی ہی محبوب ہو سکتی ہے جیسا کہ کوئی متقی پرہیزگار مرد۔ اب جس حق کا میں ذکر کرنے لگی ہوں وہ بہت ہی اہم ہے
اور صرف دین اسلام ہی یہ حق عورتوں کو دیتا ہے، لیکن پھر بھی دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی 2 نمبر تنظیمیں بنائی جاتی ہیں اور اسلام کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ تو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت ملکیت کی بھی حقدار ہے اور وراثت کی بھی، اسی لیے دین اسلام نے اپنی ترجیحات کے تحت مرد و عورت میں وراثت کی تقسیم کا قاعدہ مقرر کیا۔ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود وراثت کا جو حکم ہے وہ نازل کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کا ایک بہت روشن پہلو خواتین سے حسن سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے معاشرے میں خواتین کو ان کا جائز باوقار مقام اور زندگی گزارنے کا پورا حق ملا۔ نیز خواتین سے حسن سلوک کو تہذیب و معاشرت کا حصہ بنا دیا گیا اور ساتھ ہی خواتین کو ان کی گھریلو اور سماجی ذمہ داریوں کا شعور و ادراک بھی دیا۔ تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔